سر کٹا جن باب 1 خون آلود قبرستان رات کا سیاہ اندھیرا جیسے زمین نے چاند سے منہ موڑ لیا ہو۔ بارش کی بوندیں پرانے قبرستان کی مٹی پر گر رہی تھیں مگر مٹی جذب نہیں کر رہی تھی جیسے وہ بھی ڈری ہوئی ہو۔ قبر نمبر 313 ایک نوجوان لڑکا اکرم اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر وہاں گیا۔ سب نے کہا تھا جو اس قبر پر ہاتھ رکھ کر میں نہیں ڈرتا کہے گا وہ فاتح ہوگا۔ اکرم نے ہاتھ رکھا، بولا میں نہیں ڈرتا، مگر پھر زمین ہلی، قبر سے ہلکی سی چیخ سنائی دی، اور اچانک ایک کٹا ہوا انسانی سر مٹی سے نکلا، آنکھیں کھلی خون آلود، اور ہنستے ہوئے بولا تاو اب میرا ہے۔ باب 2 منحوس خواب اکرم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی وہ اپنے بستر پر تھا مگر کپڑے گیلے اور مٹی سے بھرے تھے۔ اکرم کی ماں حیران تھی، کل رات کہاں گیا تھا؟ کپڑے کیسے گندے ہو گئے؟ اکرم خاموش رہا، مگر رات کو اسے خواب آیا، ایک گلی اندھیرے میں ڈوبا ہوا مکان، دروازے پر لکھا تھا یہاں وہ رہتا ہے جس کا جسم نہیں۔ دروازہ کھلا اور ایک کٹا ہوا سر اندر تیرتا ہوا آیا۔ اکرم تو نے مجھے جگایا ہے، اب تجھے سونا نہیں ملے گا۔ باب 3 شیطانی خول اکرم کے گرد عجیب چیزیں ہونے لگیں، آئینے میں کوئی اور چہرہ، اس کی آواز میں سرگوشیاں اور گیلے قدموں کی چاپ۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آیا تو اپنے کمرے میں دیوار پر خون سے لکھا ہوا جملہ نظر آیا، 313 کو جگانے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اس رات اس نے خود کو خواب میں جلتے ہوئے دیکھا اور ایک جن اس کے سامنے کھڑا تھا، گردن کٹی ہوئی مگر آواز صاف، میرا نام زارام ہے، میں صرف ان کو چنتا ہوں جو ہنسی اڑاتے ہیں، اور تو ہنسا تھا۔ باب 4 پرانا مدرسہ اکرم کے ماموں مولوی شبیر نے ایک بار ایک جن نکالا تھا۔ اکرم نے ان سے مدد مانگی، شبیر صاحب اسے ایک پرانے مدرسے لے گئے جو اب بند تھا۔ انہوں نے اذکار پڑھنے شروع کیے مگر مدرسے کی چھت زور سے ہلنے لگی، کالے دھوئیں کا بادل آیا اور اسی میں سے زارام کا سر نکل کر بولا اب بہت دیر ہو چکی، مولوی تاو بھی میری فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ شبیر صاحب نے چیخ کر کہا اکرم قرآن پڑھ، سورہ جن، جلدی۔ اکرم نے پڑھنا شروع کیا، جن کا چہرہ مڑا تڑپا اور غائب ہو گیا مگر دیوار پر ایک نشان چھوڑ گیا، یہ صرف آغاز ہے۔ باب 5 کالی کتاب شبیر صاحب نے بتایا کہ زارام کا تعلق کتاب عذاب اسے ہے، ایک پرانی شیطانی کتاب جسے صدیوں پہلے دفن کیا گیا تھا۔ یہ کتاب جب بھی کوئی انسان بے عزتی یا مذاق میں جنوں کو چھیڑتا ہے تو خود بخود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اکرم کی الماری میں اگلی صبح ایک پرانا صندوق ملا، اسے کھولا، اندر سے کالی جلی ہوئی کتاب نکلی جیسے راکھ میں دبی ہو، اور جیسے ہی اس نے اسے چھوا ایک سایہ اس کے پیچھے آ کر سرگوشی کر گیا۔ اگلا باب 13 انجام ہے۔ باب 6 جلتا ہوا چہرہ اکرم کی نیند اب مکمل ختم ہو چکی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد اور بدن پر نیلے نشان۔ اس رات الماری کے اندر سے جیسے کوئی جلتا ہوا چہرہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکرم نے آنکھیں بند کیں اور زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا مگر چہرے نے صرف ہنسا۔ قرآن اس وقت پڑھنا تھا جب زبان اور دل ایک ساتھ تھے، اب تو صرف ہونٹ ہل رہے ہیں۔ چہرہ غائب ہو گیا مگر پورے کمرے میں جلی ہوئی گوشت کی بو پھیل گئی اور دیوار پر نئے الفاظ لکھے گئے، اکرم کی موت سروں کی قیمت ہے۔ باب 7 313 کا راز مولوی شبیر نے پرانے مدرسے کے مکتب میں ایک پرانی فائل نکالی، اس پر لکھا تھا 313، وہ نمبر نہیں، وہ جنوں کا قبیلہ ہے۔ زارام 313 جنوں کے سردار کا بیٹا تھا جو ایک تعویذ کی مدد سے کاٹا گیا تھا تاکہ باقی قبیلہ قابو میں رہے، مگر کسی نے وہ تعویذ مٹی میں دفن کر دیا اور قبر 313 بن گئی۔ اب ہر وہ شخص جو اس قبر کو چھیڑتا ہے زارام کا دشمن بن جاتا ہے۔
اور زارام اسے صرف جسمانی نہیں روحانی سطح پر برباد کرتا ہے۔ اکرم بھی اب منتخب ہو چکا تھا۔ باب 8 مدرسے کی دیوار کے پیچھے۔ مدرسے کی ایک دیوار کے پیچھے کھدائی کی گئی۔ نیچے سے ایک خفیہ تہ خانہ نکلا، جس کے اندر کالے تعویذ، خون آلود تصاویر اور جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، مگر وہاں کوئی انسان نہ گیا تھا۔ ایک کونے میں ایک آئینہ رکھا تھا جس میں صرف سایہ نظر آتا تھا۔ مولوی شبیر نے کہا، یہ جنوتی آئینہ ہے۔ اگر کوئی عام انسان اس میں 13 سیکنڈ سے زیادہ دیکھے تو اس کا عکس اس کی جان لے لیتا ہے۔ اکرم نے غلطی سے اس میں دیکھا اور اس کا عکس ہنسنے لگا۔ تاو اب اندر ہے اور میں باہر۔ باب 9 بدلتا جسم۔ اکرم کی شخصیت میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ کم بولنے لگا، اس کی آواز بدل گئی۔ دوستوں نے کہا، تیری آنکھیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ مولوی شبیر نے سورہ بقرہ کا دم کیا۔ اکرم کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس نے چیخ کر کہا، زارام زندہ ہے، وہ اب میرے اندر ہے اور میں اسے روک نہیں سکتا۔ مدرسے کے در و دیوار لرز اٹھے، ایک سیاہ دھواں نکلا اور اکرم بے ہوش ہو گیا۔ باب 10 جن کی عدالت۔ اکرم کو خواب میں جنوں کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ چاروں طرف سائے تھے، درمیان میں صرف ایک کرسی اور اس پر زارام کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ زارام بولا، اکرم نے ہمارے قبیلے کی نیند خراب کی، اب اس کا انصاف موت ہے۔ اکرم نے ہمت کر کے کہا، میں نے تمہیں جگایا لیکن میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، تمہاری قید کیوں ہوئی؟ سایوں میں ایک جن کھڑا ہوا اور بولا، زارام صرف قاتل نہیں، وہ غدار بھی تھا۔ اور زارام چیخنے لگا، خاموش، یہ انسان اب ہمارا ہے۔ باب 11 خون کا عہد۔ اکرم نے عدالت میں جنوں کے سامنے سوال کیا، زارام کو قید کیوں کیا گیا؟ ایک بوڑھا جن جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا کھڑا ہوا اور بولا، زارام نے انسانوں کو جنوتی طاقتیں دے کر ان کا غلام بنانا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جنوں کی سلطنت زمین پر ہو۔ 313 کے سردار نے اسے روکا اور پھر تعویذ کی مدد سے اس کا سر کاٹ کر قبر میں دفن کر دیا۔ لیکن زارام ہنسا اور کہا، قبر میرا قید خانہ نہیں، میری سلطنت ہے۔ اور عدالت کی دیواروں پر خون سے الفاظ ابھر آئے، اکرم تاو میرے عہد کا وارث ہے۔ باب 12 جن کا خونی درخت۔ مولوی شبیر اکرم کو ایک پہاڑی کے پاس لے گئے جہاں ایک سوکھا درخت کھڑا تھا۔ شبیر بولے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے زارام کو دفن کیا گیا، اس کے اندر کتاب عذاب کا پہلا صفحہ چھپا ہے۔ اکرم نے جوں ہی درخت کو چھوا، درخت کی چھال کھلی اور اندر سے تازہ خون بہنے لگا۔ ایک صفحہ نمودار ہوا جس پر لکھا تھا، زارام کا وارث صرف وہ ہوگا جو خون سے لکھے گا۔ اکرم نے ہاتھ کاٹ کر صفحے پر نام لکھا، اکرم بن شبیر۔ درخت ہلا اور ایک دھماکے سے صفحہ آگ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ باب 13 3 سروں والے جن۔ اس رات اکرم کو خواب میں 3 سروں والا جن نظر آیا۔ ہر سر الگ زبان بول رہا تھا۔ پہلا عربی میں لنتیں، دوسرا فارسی میں وارننگ، تیسرا اردو میں ایک راز۔ اردو والا سر بولا، اکرم، زارام کا سر صرف تب مرے گا جب اس کے بدن کے حصے جمع ہوں گے۔ بدن کے 3 حصے دنیا کے 3 مختلف قلعوں میں چھپے ہیں۔ اکرم جاگا تو بستر پر ایک نقشہ پڑا تھا جس پر 3 قلعوں کے نشان تھے۔ 1 قلعہ کالاگڑھ، 2 قلعہ ہارون آباد، 3 قلعہ زیر زمین جس کا دروازہ خواب میں ہی کھلتا ہے۔ باب 14 قلعہ کالاگڑھ۔ اکرم اور مولوی شبیر نے پہلے قلعے کا سفر شروع کیا۔ کالاگڑھ ایک سنسان پہاڑی پر واقع تھا جہاں ہر طرف کالی چٹانیں اور عجیب آوازیں تھیں۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ چاروں طرف صرف ایک جملہ گونجا، کیا تم زارام کے بدن کا پہلا حصہ چاہتے ہو؟ تو اپنا خوف چھوڑو۔ اکرم نے ہمت کی آگے بڑھا۔ ایک کمرے میں کٹے ہوئے بازو کی مومی لاش پڑی تھی جس کے قریب ایک تعویذ تھا۔ اکرم نے تعویذ پکڑا،
اور جن کے بازو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولوی شبیر نے سورہ فاتحہ پڑھی، بازو چھوڑ گیا اور تعویذ روشن ہو کر بولا، پہلا حصہ مکمل، مگر دوسرا قلعہ تمہاری عقل کا امتحان ہے۔ باب 15 قلعہ ہارون آباد۔ دوسرا قلعہ ایک ویران صحرائی علاقے میں واقع تھا۔ یہاں قلعہ نہیں، صرف ریت تھی، لیکن جب سورج غروب ہوا تو ریت ہٹنے لگی اور قلعہ زمین سے ابھرا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کانسی کا دروازہ ملا جس پر لکھا تھا، زارام کا سینہ یہاں دفن ہے، مگر وہ سانس لیتا ہے۔ اکرم نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک کمرہ تھا جس میں صرف ایک صندوق تھا۔ اکرم نے کھولا اور اندر ایک دھڑکتا دل پڑا تھا۔ اکرم کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور دل بولنے لگا، اکرم، تیسرا حصہ میرا دماغ ہے اور وہ صرف خواب میں ملے گا۔ باب 16 نیند کی قید۔ اکرم واپس مدرسے آیا مگر مسلسل بے ہوشی میں چلا گیا۔ مولوی شبیر نے دعا اور دم کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اکرم کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ یہ جنتی نیند تھی جو زارام کی دنیا کا دروازہ تھی۔ اکرم کا جسم دنیا میں تھا مگر اس کی روح خواب کے قلعے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ قلعہ الفالٹ سمت میں بنایا گیا تھا، چھت نیچے فرش اوپر، آوازیں الٹی وقت الٹا۔ ایک دروازہ اس کی طرف بڑھا، خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی، اکرم، میرا دماغ تیرے سوالوں کا امتحان لے گا۔ باب 17 سوالوں کا جن۔ اکرم کو ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک پتھر کا سر رکھا تھا۔ وہ سر بولتا تھا لیکن بغیر ہونٹوں کے۔ اس نے پہلا سوال کیا، بتا، اگر انسان جن سے طاقت لے تو کیا وہ آزاد رہتا ہے؟ اکرم بولا، نہیں، وہ غلام بن جاتا ہے۔ سر ہنسا، صحیح۔ اب دوسرا سوال، کیا جن انسان کو تباہ کرتے ہیں یا انسان خود کو خود؟ اکرم نے کہا، انسان کا لالچ اسے تباہ کرتا ہے، جن صرف اس کمزوری کو استعمال کرتے ہیں۔ سر چلا اٹھا تو تاو زارام کے راز کو سمجھ چکا ہے، اور پتھر ٹوٹ گیا، نیچے سے دماغ کی شبی نکلی جو کانٹے دار رگوں میں لپٹا تھا۔ اکرم نے وہ دماغ چھوا اور اس کے ذہن میں زارام کی پوری زندگی داخل ہو گئی۔ باب 18 زارام کا ماضی۔ اکرم نے دیکھا، زارام پہلے ایک پاک جن تھا جو انسانوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن ایک عالم نے اسے قید کرنے کی کوشش کی اور زارام کے بھائی کو مار دیا۔ زارام نے بدلہ لیا، انسانوں کے قبیلے کو جلا دیا اور خود قبیلے کا سردار بن بیٹھا۔ جب اس نے خود کو او خدا کا نمائندہ او کہنا شروع کیا تو 313 کے بوڑھے جنوں نے اس کا سر کاٹ کر دفن کر دیا۔ اکرم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زارام کا انتقام صرف غصہ نہیں، اس کا درد بھی ہے۔ اب اکرم کے پاس زارام کا سر، بازو، سینہ اور دماغ تھے، صرف ایک چیز باقی تھی، زارام کی روح۔ باب 19 روح کی قید۔ مولوی شبیر نے بتایا کہ زارام کی روح بند قبیلے کے دریا میں قید ہے، جہاں نہ کوئی انسان جاتا ہے نہ واپسی ممکن ہے۔ اکرم نے عزم کیا، اگر میں زارام کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کی روح کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا جہاں پانی نیلا نہیں سیا تھا، درمیان میں ایک چھوٹا جزیرہ، اور اس پر صرف ایک لالٹین جل رہی تھی۔ اکرم نے کشتی میں قدم رکھا اور جوں ہی بیچ میں پہنچا، پانی کھولنے لگا۔ زارام کی آواز آئی، اگر تاو میری روح کو آزاد کرے گا تو تاو خود قید ہو جائے گا۔ اکرم بولا، میں تاجہ آزاد نہیں کر رہا، میں تجھے مکمل کر رہا ہوں، آقا تجھے ختم کر سکوں۔ باب 20 زارام مکمل۔ اکرم جزیرے پر پہنچا۔ لالٹین کے نیچے ایک شفاف گولا رکھا تھا جس کے اندر زارام کی روح قید تھی۔ اکرم نے گولا ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی چاروں حصے، سر، بازو، سینہ، دماغ، اس کے گرد رکھے، پورا جزیرہ ہلنے لگا۔ زارام مکمل ہو گیا، مگر اب وہ جسم میں بند نہیں تھا۔ زارام روشنی بن چکا تھا، خوف کی روشنی۔ اکرم چیخا،
اب میں تیرا سامنا انسان نہیں انصاف کے طور پر کروں گا۔ زارام نے آخری بار کہا، تو مجھے ختم کر سکتا ہے، مگر میرا سایہ ہمیشہ انسانوں میں زندہ رہے گا۔ روشنی دھماکے سے پھٹی اور اکرم بے ہوش ہو گیا۔ باب 21 روشنی کی تباہی۔ اکرم کی آنکھیں کھلیں تو اس کا جسم چمک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روشنی اس کے اندر کیوں ہے۔ وہ دریا کی خشکی پر کھڑا تھا اور پورا جزیرہ غرق ہو چکا تھا۔ زارام کی روشنی ایک مہیب سایہ بن چکی تھی۔ اکرم کا جسم پہلے سے زیادہ طاقتور اور تیز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں سارا منظر دیکھا۔ زارام کا سایہ جو اب اکرم کی روح میں جا چکا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اب میں تمہیں قابو کر رہا ہوں، اکرم نے دل میں کہا، اور جیسے ہی اس نے زارام کی روح کو اپنی روح میں سمویا، ایک آواز آئی جو زمین تک گونجی، کیا تم سوچتے ہو کہ تم مجھے ختم کر پاؤ گے؟ باب 22 سایہ کی واپسی۔ زارام کا سایہ اب اکرم کے اندر جا چکا تھا، مگر وہ پورے طور پر نہیں بگڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ دوبارہ طاقت حاصل کرے گا، مگر اکرم میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ اس کا جسم خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک جن بن چکا تھا، مگر ایک ایسا جن جس کی طاقت جنوں سے بھی زیادہ تھی۔ زارام کی طاقت اب تمہاری طاقت ہے، وہ بولا، اور اکرم کی آنکھوں میں آگ کی چمک نظر آنے لگی۔ باب 23 جنوں کا جنگل۔ اکرم نے زارام کے سائے کو محسوس کیا۔ وہ جتنا چاہتا تھا یاتنا قابو نہیں پا رہا تھا، کیونکہ زارام کا سایہ اس کے جسم میں طاقت پیدا کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی انسانیت کو بھی ختم کر رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچا جہاں جنات کے قدیم درخت موجود تھے، اور ہر درخت کی جڑ میں کسی جن کا خون چھپایا گیا تھا۔ یہ جنگل جنات کا مارشد تھا، جو کبھی انسانوں کو اپنا غلام بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرے اندر زارام کا سایہ ہے، اکرم نے بلند آواز میں کہا، اور جیسے ہی اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، تمام درخت ہلنے لگے اور جنگل کے جنات اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اکرم کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنات کا جنگل اب اس کے قابو میں تھا۔ باب 24 جنات کی بغاوت۔ جنات نے اکرم کو چیلنج کیا، کیونکہ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک انسان جن بنے۔ ہمیں زارام کی دھوکہ دہی کی سزا دو، جنات نے کہا۔ مگر اکرم نے جواب دیا، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں آزادی دینے آیا ہوں۔ یہ ایک غصے کی جنگ بن گئی۔ جنات نے حملہ کیا اور اکرم نے ان کے حملوں کو پھینک دیا۔ اکرم کی طاقت میں زارام کا سایہ تھا، اور اس کا ہر حملہ ایک خوفناک دھماکے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ باب 25 سر کا بدلہ۔ آخرکار اکرم نے اپنے اندر زارام کی روح کا سامنا کیا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ زارام کا سر کاٹنا اس کا اصلی مقصد نہیں تھا۔ میرے جسم کو تباہ کرنا ہی میری تقدیر ہے، زارام کی روح نے کہا، لیکن اکرم نے طاقت کے ساتھ کہا، یہ تمہارا خواب تھا مگر اب یہ میرے قابو میں ہے۔ اکرم کے ہاتھوں میں زارام کا سر تھا، جس کے اندر ایک نئی حقیقت تھی۔ سر کاٹنے سے کوئی کچھ نہیں پاتا، سچائی کی پہچان ضروری ہے۔ اکرم نے سر کو ختم کر دیا، اور زارام کا سایہ غائب ہو گیا۔ لیکن کیا اکرم واقعی زارام سے آزاد ہو چکا تھا؟ زارام کا سایہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ باب 26 اکرم کا آخری مرکہ۔ اکرم نے جب زارام کا سر ختم کیا تو اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس کے جسم میں اب کوئی غیر معمولی طاقت نہیں تھی، لیکن وہ جان چکا تھا کہ اس کی اندر کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ زارام کا سایہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ اکرم کے اندر ایک آواز گونجی۔ یہ آواز زارام کی روح کی تھی، جو اب مکمل طور پر اس کے جسم میں آ چکی تھی۔ وہ قلعہ جس میں اکرم نے زارام کی روح کو گرفتار کیا تھا، اب اپنے دروازے کھول رہا تھا۔ اکرم کا جسم کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کی روح کا تصادم اب اس کے ساتھ تھا۔ اکرم، ایک بیزار آواز آئی، کیا تم اپنے جسم کو مکمل طور پر اختیار میں لے سکتے ہو؟ باب 27 جنوں کا مرکہ۔ اکرم کے جسم میں اب ایک مضبوط جنتی روح موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ہی انسانی جذبات بھی زندہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو طاقت تھی وہ اب جنات کو فتح کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔
जिन्नात अब अकरम के हरीफ बन चुके थे। जिन्नात का कम्युनिटी दोबारा इकट्ठा हो गई थी और वो अकरम को नया हुक्मरान मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एक जिन ने कहा, और उसके पीछे साया बढ़ने लगा। अकरम ने ज़ाराम का साया तस्लीम किया, मगर वो जानता था कि जिन्नात की हुकूमत इसके इख्तियार में है। अगर मुझे जिन्नात के मुकाबले में फतह पाना है तो मुझे अपने अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। बाब 28 ज़ाराम का राज। अकरम का दिमाग अब ज़ाराम के साए की गिरफ्त में था, मगर एक गहरा राज सामने आया। ज़ाराम का राज सिर्फ इसकी ताकत में नहीं था, बल्कि वो एक कदीम जिन था जो एक क़यामत की पेशगोई करता था। ज़ाराम ने अपनी रूह के आखिर में एक आखिरी धचका अकरम के दिमाग में डाला था। अगर तुम मेरे साए को मुकम्मल करोगे तो तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे तुम सब कुछ बदल सकोगे। अकरम ने पूरी दुनिया की तकदीर को बदलने की ताकत महसूस की, मगर वो जानता था कि अगर उसने इस ताकत को गलत इस्तेमाल किया तो वो खुद भी तबाह हो जाएगा। मैं इस ताकत को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, न कि अपनी ज़ात के लिए, अकरम ने दिल में अज़्म किया। बाब 29 जिन्नात की बगावत। जिन्नात अकरम के सामने थे और अब उनकी जंग इंसानियत के खिलाफ हो चुकी थी। अकरम ने ज़ाराम के साए को अपने अंदर मुकम्मल तौर पर समो लिया, मगर अब जिन्नात को काबू करना था। जिन्नात की अज़मत और ताकत अकरम के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन चुकी थी। वो उन्हें शिकस्त देने के लिए चालाकी और होशियारी का इस्तेमाल करने लगा। एक जिन ने कहा, तुमने ज़ाराम की रूह को अपना हिस्सा बनाया, अब तुम भी इसके जैसा बन गए हो। अकरम बोला, हाँ, मगर मैंने ज़ाराम को अपनी इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इससे ज्यादा हूं। जिन्नात ने अकरम को चारों तरफ से घेर लिया, मगर अकरम ने उनके खिलाफ अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। बाब 30 जिन्नात का नया हुक्मरान। आखिरकार अकरम ने जिन्नात के तमाम चैलेंजेस को जीत लिया। इसने ज़ाराम के साए को अपनी ताकत में तब्दील कर लिया था, मगर अब वो जिन्नात का नया हुक्मरान बन चुका था। इसका दिल इंसानों के लिए था और उसकी ताकत जिन्नात के खिलाफ थी। जिन्नात अब मेरे मातहत होंगे, अकरम ने कहा, मगर मेरी हुक्मरानी सिर्फ इंसाफ और तवाज़ुन की होगी। जिन्नात ने अकरम की बात मानी और नया हुक्मरान तस्लीम किया। अब अकरम के पास ज़ाराम की पूरी ताकत थी, मगर उसकी इंसानियत बाकी थी। ये मेरा फैसला है कि मैं जिन्नात और इंसानों के दरमियान तवाज़ुन कायम करूंगा, अकरम ने ऐलान किया। बाब 31 अकरम का नया हुक्मरानी। अकरम अब जिन्नात का नया हुक्मरान बन चुका था, लेकिन इसकी हुक्मरानी के आगाज में एक पेचीदा मसला था। जिन्नात और इंसानों के दरमियान जंग हमेशा से जारी रही थी, और अकरम के सामने ये चैलेंज था कि वो दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करे। मेरे लिए दोनों की अहमियत है, इंसान और जिन्नात। अकरम ने जिन्नात को मुखातिब करते हुए कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम सब का वजूद बरकरार रहे। जिन्नात ने अकरम की बात को संजीदगी से लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अकरम की ताकत में ज़ाराम का साया है, लेकिन साथ ही वो इंसानियत के लिए भी लड़ रहा था। अकरम का दिल अब भी इंसानों की तरफ था, और उसने ज़ाराम की रूह को मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया था, मगर ज़ाराम का साया अब भी इसके जिस्म में जड़ा था। बाब 32 जिन्नात का राज। अकरम ने ज़ाराम के साये को अपने जिस्म में महसूस किया, मगर एक दिन वो ज़ाराम की असल हकीकत के राज से आगाह हुआ। ज़ाराम का साया तुम्हारे अंदर क्यों है? अकरम ने अपनी रूह में सवाल किया। ज़ाराम की आवाज़ गूंजी, ये एक कदीम जिन का राज है जिसे मैंने तुम्हारी ताकत के लिए इस्तेमाल किया। ज़ाराम ने इसे बताया कि वो जिन्नात का बादशाह था, जो कभी इंसानों के खिलाफ जंग लड़ने आया था, लेकिन इसके अंदर एक अंधी ताकत थी जो उसके काबू से बाहर हो गई थी। ज़ाराम की रूह ने अपनी जिंदगी का राज बताया। जब मैं इंसानों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे अपनी सच्चाई का पता चला। मेरे अंदर जो शैतान की रूह थी वो खुद को मिटाकर ही खत्म हो सकती थी। इसलिए मैंने अपने साये को तुम्हारे अंदर मुंतकिल किया ताकि तुम वो हकीकत देख सको जो मैं नहीं देख सका। अकरम ने वो सच्चाई समझ ली और फैसला किया कि वो ज़ाराम की हकीकत को जिन्नात और इंसानों के सामने लाएगा। बाब 33
انسانوں کی تقدیر۔ اکرم کے ذہن میں اب ایک اور سوال تھا۔ اگر زارام نے جنات کے بارے میں سچ کہا تو کیا انسانوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کی تقدیر اب اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اس طاقت کو کس طرح استعمال کرے گا؟ کیا وہ جنات کی طاقت سے انسانوں کے حق میں فیصلہ کرے گا، پھر وہ جنات کو ختم کر کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گا؟ میرے پاس ایک موقع ہے کہ میں دونوں کے درمیان توازن قائم کروں، اکرم نے اپنے دل میں کہا۔ لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب میں انسانوں کو سمجھاؤں کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ہے، اور دونوں کا ساتھ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ ہم سب کو اپنی تقدیر کے لیے ایک ساتھ لڑنا ہوگا۔ باب 34 جنات اور انسانوں کی جنگ کا خاتمہ۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، جہاں دونوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں گے۔ اکرم نے اپنے دربار میں دونوں طرف کے نمائندوں کو بلایا۔ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کی بیزاری اور دشمنی کو ختم کرنا ہوگا۔ اکرم نے انسانوں اور جنات دونوں سے کہا، ہم سب کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی دشمنی میں پھنسے رہیں گے تو ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نئی مفاہمت ہوئی، اور جنات کا دربار اور انسانوں کی سلطنت ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ باب 35 اکرم کا فیصلہ۔ اکرم نے زارام کا سایہ مکمل طور پر قابو کر لیا تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ انسانیت کے لیے تھا۔ اس نے زارام کی روح کو آزادی دی اور جنات کے ساتھ مل کر انسانوں کی تقدیر کے نئے راستے کھولے۔ میں نے جنات کی طاقت سے سیکھا، مگر میں جانتا ہوں کہ انسانوں کی تقدیر کو بہتر بنانا ہی میرا مقصد ہے۔ اب ہم سب ایک نیا دور شروع کریں گے، ایک ایسا دور جہاں جنات اور انسان ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ اکرم نے اپنے فیصلے کے بعد ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ دنیا میں اب انسانوں اور جنات کے درمیان امن تھا، اور اکرم ایک نئے حکمران کے طور پر ابھر کر آیا، جو دونوں کی تقدیر کے درمیان توازن برقرار رکھتا تھا۔ باب 36 اکرم کی حکمرانی کا آغاز۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان نیا توازن قائم کیا تھا، لیکن اس کی حکمرانی کا آغاز اب بھی ایک چیلنج بن چکا تھا۔ اب اس کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ دونوں دنیوں کے درمیان کیسے انصاف قائم کرے گا۔ اسے زارام کی روح کی طاقت حاصل تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ قدرتی طور پر کسی بھی حکمران کے لیے ایسا توازن برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں طرف سے احترام حاصل کرے گا تاکہ وہ دونوں کی تقدیر کو بدل سکے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں انسانوں اور جنات کی تقدیر میں توازن قائم رکھوں گا، مگر یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم سب مل کر کام کریں گے۔ باب 37 جنات کا نیا خطرہ۔ جب اکرم کی حکمرانی شروع ہوئی تو کچھ قدیم جنات جو اس کی طاقت سے خوفزدہ تھے، انہوں نے ایک نیا خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ حکمرانی صرف ایک چہرہ دکھا رہی ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے۔ ایک جن کا سایہ اکرم کے دربار میں آیا اور کہا، یہ جنات اکرم کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں اور جنات کے درمیان امن قائم ہو۔ اگر اکرم نے انسانوں کو جنات کے برابر کر دیا تو ہم اپنی طاقت کو کیسے بچا پائیں گے؟ ایک جن بیزاری سے بولا۔ اکرم نے ان کی چال بازیوں کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے جنات کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی تیار کی، اور اس کے بعد جنات کے خلاف ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ باب 38 انسانوں کا نیا آغاز۔ اکرم نے جنات کے خلاف انسانوں کو ایک نئی رہنمائی دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ اس کے ذہن میں انسانوں کے لیے ایک نیا دنیا بنانے کا ارادہ تھا، جہاں وہ خود مختار ہوں اور جنات کی طاقت کے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہم انسانوں کو اپنی طاقت کا ادراک کروائیں گے، جنات کی طاقت کا خوف ختم کریں گے، اور ہمیں اپنا راستہ خود منتخب کرنا ہوگا۔ اکرم نے لوگوں کے لیے ایک نیا آغاز کیا، جہاں انہیں خود اعتمادی اور طاقت حاصل ہوگی۔
اور جنات کے دباؤ سے آزاد ہو کر وہ اپنی تقدیر کا انتخاب کر سکیں گے۔ باب 39 جنات کا راز اور اکرم کی آخری آزمائش۔ اکرم کی حکمرانی میں ایک اور راز چھپ گیا تھا، اور وہ راز زارام کی روح سے متعلق تھا۔ زارام کی روح نے اکرم کو بتایا کہ اس کے اندر ایک طاقتور جنتی گزرگاہ موجود ہے، جسے صرف وہی کھول سکتا ہے۔ اگر تم اس گزرگاہ کو کھولو گے تو تمہیں مزید طاقت ملے گی، مگر اس طاقت کا استعمال تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ زارام کی روح نے اکرم کو خبردار کیا۔ اکرم کی دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس طاقت کو استعمال کر کے وہ اپنی حکمرانی کو مزید مستحکم کر سکتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ طاقت کا غلط استعمال پورے انسانوں اور جنات کے لیے تباہی لے کر آ سکتا ہے۔ مجھے اس راز کو جاننا ہوگا اور اس کا استعمال صرف انصاف کے لیے کرنا ہوگا۔ اکرم نے اپنے اندر کی طاقت کو جگایا اور جنتی گزرگاہ کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باب 40 اکرم کا فیصلہ۔ اکرم نے جنات کی گزرگاہ کو کھولنے کی کوشش کی، اور زارام کے سائے کے اثر سے اسے ایک نئی طاقت ملی۔ یہ طاقت انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ایک نیا دور لے کر آئی۔ اب ہم سب کو اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر نیا توازن قائم کرنا ہوگا، اکرم نے کہا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس طاقت کا استعمال صرف وہی کرے گا جو انسانیت اور جنات کے فائدے کے لیے ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک قدم بھی غلط اٹھائے تو اس کی حکمرانی اور دونوں قوموں کے درمیان امن تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ میری حکمرانی کا نقطہ آغاز ہے، جہاں میں دونوں طرف کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم سب کی تقدیر جڑی ہوئی ہے، اکرم نے فیصلہ کیا۔ باب 41 اکرم کی نئی طاقت کا آغاز۔ اکرم نے جنات کی گزرگاہ کھولنے کے بعد ایک نئی طاقت حاصل کی تھی، مگر اس کا پورا اثر وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا۔ یہ طاقت نہ صرف جنات کے خلاف تھی بلکہ انسانوں کی تقدیر کو بھی بدل سکتی تھی۔ اگر میں نے اس طاقت کا صحیح استعمال کیا تو میں دونوں دنیوں کے درمیان توازن قائم کر سکتا ہوں، اکرم نے اپنے دل میں کہا۔ اس نئی طاقت کے اثرات فوراً نمایاں ہونے لگے۔ اس کی حکمرانی میں ایک نئی قوت آ گئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اسے جنات کے خلاف بھی اس کا استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی کچھ قدیم جنات اس کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طاقت کا استعمال فیصلہ کن ہوگا، اور میں اس کا استعمال صرف اس صورت میں کروں گا جب ضروری ہو۔ اکرم نے اپنے ارادے کو پختہ کیا۔ باب 42 جنات کا راز کھلنا۔ اکرم کی طاقت میں زارام کی روح کا اثر اب بھی موجود تھا، اور زارام کا راز مکمل طور پر سامنے آ چکا تھا۔ زارام کی روح نے اکرم کو بتایا، تمہاری طاقت صرف جنات کے خلاف نہیں ہے بلکہ تمہارے اندر قدیم جنات کی حقیقت کا بھی راز چھپا ہے۔ تمہیں اس راز کو جاننا ہوگا تاکہ تم دونوں دنیوں کے درمیان مکمل توازن قائم کر سکو۔ اکرم کی نظریں اور بھی تیز ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زارام کی حقیقت اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ اگر میں نے اس راز کو جان لیا تو میری حکمرانی اور بھی مستحکم ہو جائے گی، مگر یہ راز مجھے جنات کی تاریخ میں ڈوب کر تلاش کرنا ہوگا۔ اکرم نے اپنے ارادے کو اور بھی مضبوط کیا۔ باب 43 جنات اور انسانوں کے تعلقات کا نیا رخ۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اس نے جنات کے سرداروں کو دربار میں بلایا اور انسانوں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا۔ اس کا مقصد دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان مفاہمت قائم کرنا تھا۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے تو ہماری تقدیر تباہ ہو جائے گی، اکرم نے اپنے دربار میں کہا۔ اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نیا آغاز کیا، جہاں دونوں قوموں کے درمیان امن تھا اور مل کر کام کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ جنات اور انسانوں کے درمیان پہلی بار اتنی ہم آہنگی تھی، اور اس کا سارا کریڈٹ اکرم کو جاتا تھا۔ باب 44 زارام کی حقیقت کا انکشاف۔ اکرم کی حکمرانی میں مزید ایک راز چھپ گیا تھا، اور وہ راز زارام کی حقیقت سے متعلق تھا۔ زارام ایک قدیم جن تھا جو انسانوں کے خلاف جنگ لڑنے آیا تھا، مگر اس کی حقیقت یہی تھی کہ وہ خود اپنے گزرے ہوئے وقت کی غلطیوں کا شکار ہوا تھا۔ اکرم نے یہ حقیقت جان کر فیصلہ کیا کہ زارام کی روح کو مکمل طور پر آزاد کر دے گا۔
تاکہ جنات اور انسانوں کے درمیان دشمنی کا خاتمہ ہو سکے۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں زارام، اب تم اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کر سکتے ہو۔ اکرم نے زارام کی روح کو آخری دفعہ عزت دی، اور اس کا سایہ اکرم کے جسم سے نکل کر آزاد ہو گیا۔ باب 45 اکرم کی حکمرانی کا عروج۔ اکرم کی حکمرانی کا عروج ایک نیا دور شروع کرتا ہے، جہاں جنات اور انسان دونوں مل کر ایک نیا توازن قائم کرتے ہیں۔ اب اکرم کی طاقت صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک دوراندیش حکمران کی تھی، جو دونوں دنیوں کے درمیان امن برقرار رکھنا جانتا تھا۔ یہ میری حکمرانی کا نقطہ عروج ہے، جہاں انسانوں اور جنات کے درمیان توازن ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اکرم نے کہا۔ اب اس کی حکمرانی میں نیا عہد آیا، جہاں جنات اور انسان دونوں مل کر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور تقدیر کا فیصلہ خود اپنے ہاتھوں میں لے چکے تھے۔ باب 46 اکرم کا نیا عہد۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا، جہاں دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن اور احترام سے رہیں۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب ہمیں اپنی طاقت کا درست استعمال کرنا ہوگا۔ اکرم نے اپنے دربار میں دونوں دنیوں کے نمائندوں کو بلایا، تاکہ وہ سب مل کر نئے عہد کی قسم کھائیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ یادگار تعلقات قائم کریں گے۔ جنات اور انسانوں کے درمیان پہلا کھلا معاہدہ طے پایا، جس میں دونوں طرف کے لوگ اپنے مفادات کے لیے مل کر کام کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اب ہم سب کو مساوات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، جہاں ہم سب کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو، اکرم نے اعلان کیا۔ باب 47 جنات کا غصہ۔ اکرم کی حکمرانی کے اس نئے دور میں کچھ قدیم جنات ابھی بھی اس کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے اکرم کے خلاف ایک سازش تیار کی تاکہ اس کے نئے عہد کو ناکام بنایا جا سکے۔ ہمیں اکرم کو اس کی طاقت سے بے دخل کرنا ہوگا، اگر وہ حکمران رہا تو ہماری سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ایک جن نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ جنات اکرم کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا رہے تھے، جس میں انسانوں اور جنات کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے گا۔ اگر ہم اکرم کو اس کی حکمرانی سے ہٹا دیں تو ہم اپنی پوزیشن واپس لے سکیں گے۔ باب 48 اکرم کی حکمت۔ اکرم نے جنات کی سازش کو فوراً بھانپ لیا، کیونکہ اس نے اپنی طاقت کے ذریعے جنات کی حرکتوں کو محسوس کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ جنات ابھی بھی میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکرم نے اپنی حکمت کا استعمال کیا، اور اس نے جنات کے دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درازی کے راستے اپنائے۔ اس نے جنات کے سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا، جس میں وہ انسانوں اور جنات کے بیچ مزید تعاون کی بات کرتا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی تقدیر لکھنی ہوگی، اکرم نے کہا۔ باب 49 جنات کا مقابلہ۔ جنات کا غصہ بڑھ چکا تھا، لیکن اکرم نے ان کے اندر چھپے ہوئے خوف کو سمجھ لیا تھا۔ یہ جنات اپنی طاقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کو ان کی طاقت کا ادراک ہو۔ اکرم نے اپنی حکمت سے ان جنات کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ اگر ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ پیار، احترام اور تعاون کی راہ اپنانی ہوگی۔ جنات کو بالاخر اکرم کی حقیقت اور حکمت کا ادراک ہوا، اور وہ اسے مکمل طور پر قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ باب 50 اکرم کی حکمرانی کا مکمل تسلط۔ اکرم کی حکمرانی اب دونوں دنیوں میں مکمل طور پر تسلیم کر لی گئی تھی۔ اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نیا توازن قائم کیا تھا، جہاں دونوں طرف کے لوگ محبت اور تعاون کے اصول پر عمل کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے دکھوں سے سیکھا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہنا ہوگا۔ اکرم کی حکمرانی میں سکون اور توازن قائم ہو چکا تھا۔ اس کے فیصلے اور حکمت نے دونوں دنیوں کو نئی روشنی دکھائی تھی، جہاں جنات اور انسان دونوں اپنے ساتھ مستقبل کے لیے نیا آغاز کر رہے تھے۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس امن اور توازن کو برقرار رکھیں، تاکہ ہم سب کا مستقبل روشن ہو، اکرم نے اپنے دربار میں کہا۔ باب 51 اکرم کی حکمرانی کا نیا چیلنج۔
اکرم کی حکمرانی کے شروع کے دنوں میں امن تھا، مگر اب اس کی طاقت کا ایک نیا چیلنج سامنے آ چکا تھا۔ جنات اور انسانوں کے درمیان اتحاد کا جو راستہ پہلے ہموار تھا، اب اس میں کچھ دشمنیاں ابھرنے لگیں۔ اکرم نے دربار میں بیٹھ کر سوچا، میرے دشمن صرف جنات انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ قوتیں ہیں جو امن اور توازن کے خلاف ہیں۔ دشمنوں نے اکرم کی حکمرانی کو اپنی نظر سے کمزور کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ وہ قوتیں تھیں جو انسانوں اور جنات کے درمیان شک اور نفرت پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ مجھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ میری حکمرانی کا توازن برقرار نہیں رہ سکے گا، اکرم نے سوچا۔ باب 52 جنات کی ناپاک سازشیں۔ اکرم کی حکمرانی میں کچھ جنات ایسے تھے جو اب بھی اپنے سابقہ ارادوں سے باز نہیں آ رہے تھے، اور وہ انسانوں اور جنات کے درمیان دراڑ ڈالنے کے در پہ تھے۔ ہمیں اکرم کے خلاف نیا منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ انسانوں کا اتحاد مضبوط ہو چکا ہے۔ جنات کے اندر کچھ قدیم جنات اکرم کی حکمرانی کو نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے تھے۔ انہوں نے انسانوں میں نفرت پھیلانے کے لیے سازشیں شروع کیں۔ اکرم نے جنات کی اس سازش کو فوراً سمجھ لیا، اور اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان مزید اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے قدم اٹھائے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کام نہ کیا تو ہماری تقدیر تباہ ہو جائے گی، اکرم نے دونوں طرف کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ باب 53 انسانوں کی جانب سے مزاحمت۔ جنات کی ناپاک سازشوں کے بعد انسانوں کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اکرم کی حکمرانی سے نالاں تھے۔ وہ اکرم کی طاقت اور فیصلوں کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے تھے۔ ہم نے کبھی جنات کے ساتھ اس طرح کا اتحاد نہیں چاہا تھا۔ اکرم نے ہماری تقدیر کو کیوں بدلا؟ انسانوں کے کچھ سرکردہ افراد کی آواز بلند ہونے لگی۔ اکرم نے ان کی مزاحمت کو بغض اور دشمنی کا نتیجہ سمجھا، لیکن اس کے لیے یہ بھی اہم تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ ہمیں اس تبدیلی کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم سب کا فائدہ ایک دوسرے کی طاقت میں ہے تو ہمیں اس کا سچا استعمال کرنا ہوگا، اکرم نے کہا۔ باب 54 دونوں دنیوں کا مستقبل۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا، جس میں دونوں طرف کے لوگ مل کر ایک مشترکہ مستقبل کی تعمیر کریں گے۔ اب ہمیں دونوں دنیوں کا مستقبل ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی سابقہ دشمنیوں کو چھوڑ کر ایک نیا آغاز کرنا ہوگا۔ اکرم نے ایک نیا معاہدہ کیا جس کے ذریعے جنات اور انسانوں کے درمیان تعاون کے نئے ذرائع فراہم کیے گئے۔ اس معاہدے میں دونوں دنیوں کے لیے مشترکہ مفادات کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ معاہدہ نہ صرف دونوں دنیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، بلکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک بہتر مستقبل فراہم کرے گا۔ باب 55 اکرم کی حکمت اور مستقبل کا فیصلہ۔ اب اکرم کی حکمرانی میں نہ صرف جنات اور انسان بلکہ دونوں قوموں کے ساتھ مختلف طاقتیں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ یہ وقت امن اور اتحاد کے بجائے طاقت اور قابلیت کے امتحان کا تھا۔ یہ وقت میرے لیے ایک نیا امتحان ہے، جہاں میں اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر کے دونوں قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہوں، اکرم نے سوچا۔ اس نے دونوں قوموں کے اتحاد کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا، جس کے تحت ہر ایک کو ایک دوسرے کا مکمل احترام کرنا ہوگا۔ یہ میرا عہد ہے کہ میں ہمیشہ دونوں قوموں کے لیے ایک طاقتور حکمران رہوں گا، جو نہ صرف ان کی فلاح کے لیے کام کرے بلکہ ان کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرے۔ اکرم نے یہ فیصلہ کن الفاظ اپنے دربار میں کہے۔ باب 56 دشمنوں کی نئی سازش۔ اکرم کی حکمرانی کے مستحکم ہونے کے بعد کچھ دشمنوں نے اپنے منصوبوں کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا دیا۔ انہوں نے جنات اور انسانوں کے درمیان مزید دراڑ ڈالنے کے لیے نئی سازشیں تیار کیں۔ اس بار دشمنوں کا ہدف اکرم کی حکمرانی کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ اگر ہم اکرم کو اس کی طاقت سے بے دخل کر دیں تو دونوں دنیوں میں انارکی پھیل جائے گی اور ہم اپنی پوزیشن دوبارہ حاصل کر سکیں گے۔ دشمنوں نے دونوں دنیوں کے درمیان نفرت بڑھانے کے لیے منصوبہ بنایا تاکہ اکرم کی حکمرانی کو کمزور کر سکیں۔ اکرم نے فوراً ان کی سازش کو بھانپ لیا اور اسے ناکام بنانے کے لیے اپنی حکمت کا استعمال کیا۔ باب 57 اکرم کا حکمت عملی کا نیا مرحلہ۔
اکرم نے دشمنوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنے اندرونی حلقے کو مضبوط کیا۔ اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ ہم سب کو ایک نئے عہد کی ضرورت ہے، جہاں ہم اپنے اختلافات کو چھوڑ کر مشترکہ طاقت کا استعمال کریں۔ اکرم نے اپنے دربار میں اعلان کیا۔ اکرم نے اپنے دشمنوں کو سمجھا دیا کہ وہ صرف امن اور توازن کے ساتھ حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے تمام دنیوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم سب کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ باب 58 جنات کا ایک بڑا خطرہ۔ جنات کی قوم میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اکرم کی حکمرانی سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اس کی طاقت کو اپنے خلاف سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جنات کی سلطنت دوبارہ طاقتور ہو۔ ہمیں اکرم کے خلاف ایک نئی جنگ لڑنی ہوگی تاکہ ہم اپنی اصلی طاقت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اکرم کی حکمرانی کے خلاف جنات کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے مخصوص گروپوں کو اکٹھا کیا اور ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا تاکہ اکرم کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ باب 59 انسانوں کی مزاحمت اور اکرم کی حکمت۔ اکرم کی حکمرانی میں انسانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی تھا جو جنات سے نفرت کرتا تھا۔ انہوں نے اکرم سے مطالبہ کیا کہ وہ جنات کے ساتھ تعاون کرنا بند کرے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جنات کا وجود انسانوں کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ اکرم کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ اتحاد انسانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ اکرم نے ان کی باتوں کو دھیان سے سنا، لیکن اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک مشترکہ مستقبل کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر ہم نے جنات کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا تو ہمارے دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، اکرم نے کہا۔ باب 60 اکرم کا فیصلہ کن قدم۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں طرف کے رہنماؤں کو بلا کر ان کے سامنے ایک جامع منصوبہ رکھا۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں، جہاں جنات اور انسان دونوں کا مقام ہو اور جہاں ہر کوئی امن اور سکون سے زندگی گزار سکے۔ اکرم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی اور حکمت عملی تیار کی۔ اس نے ایک نیا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جس میں جنات اور انسان دونوں کو مکمل طور پر شریک کیا گیا۔ ہمیں ایک نئے عہد کی ضرورت ہے، جہاں ہم سب کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہو۔ باب 61 اکرم کی حکمت کا ایک نیا باب۔ اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کو دیکھ کر ایک اور نیا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا مقصد دونوں قوموں کے درمیان اعتماد اور تعاون کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ اس نے دونوں قوموں کے نمائندوں کو دربار میں بلا کر انہیں اپنے نئے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ ہم سب کا مستقبل اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اختلافات کو کنارے رکھتے ہوئے متحد نہ ہوئے تو ہم اپنے دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جائیں گے۔ اکرم نے دونوں قوموں کے لیے مشترکہ اہداف اور مفادات کی ایک فہرست مرتب کی، جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ باب 62 دشمنوں کا پہلا حملہ۔ جنات اور انسانوں کے درمیان بڑھتا ہوا اتحاد دشمنوں کو بری طرح دھچکا پہنچا تھا۔ انہوں نے اکرم کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے ایک خفیہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ دشمنوں نے جنات کی طاقتور فورسز کو اکٹھا کیا اور اکرم کے محل پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اکرم نے پہلے ہی اپنے حکمت عملی اور سیکیورٹی تدابیر کو مکمل طور پر فعال کر رکھا تھا۔ ہماری فوج ہر حملے کے لیے تیار ہے۔ دشمن جب چاہے آ سکتا ہے، لیکن ہم انہیں شکست دیں گے، اکرم نے اپنے فوجی جرنیلوں کو حکم دیا۔ باب 63 جنات اور انسانوں کا مشترکہ حملہ۔ اکرم نے دشمنوں کی سازش کو بھانپ لیا تھا اور اس نے جنات اور انسانوں دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ یہ وقت مشترکہ کارروائی کا تھا اور اکرم نے دونوں قوموں کو ایک ہی صف میں لانے کی پوری کوشش کی۔ اب ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم دشمنوں کو متحد ہو کر شکست دیں۔ ہم سب کا واحد مقصد اپنے گھروں اور اپنی سرزمین کی حفاظت ہے۔ اکرم نے اپنے سپہ سالاروں کو حکمت عملی پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ جنات اور انسانوں کی فوجوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دشمنوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔
اور اکرم کی حکمرانی کا دوبارہ عروج ہوا۔ باب 66 دشمنوں کی شکست اور اکرم کی کامیابی۔ دشمنوں کی فوجوں نے اکرم کے سامنے ایک شدید مزاحمت کا سامنا کیا، مگر اکرم کی حکمت، جنات اور انسانوں کی مشترکہ طاقت اور ان کی جرت نے دشمنوں کو شکست دے دی۔ اکرم نے اپنی فوج کے مجموعی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کو میدان سے باہر نکال دیا، اور اس کی حکمرانی میں امن و سکون واپس آ گیا۔ دشمنوں کی شکست کے ساتھ ہم نے اپنی حکمرانی کا پہلا بڑا چیلنج عبور کیا۔ اکرم نے اپنی کامیابی کا جشن منایا۔ باب 65 نئے اتحاد کی بنیاد۔ دشمنوں کی شکست کے بعد اکرم نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک نیا اتحاد قائم کیا۔ اس اتحاد کا مقصد دونوں قوموں کو مزید مضبوط کرنا تھا تاکہ کسی بھی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ ہماری حکمرانی کا نیا باب ہے۔ اب ہمیں اپنی کامیابی کے بعد ایک نیا آغاز کرنا ہوگا۔ اکرم نے دونوں قوموں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک نیا اسٹریٹجک منصوبہ تیار کیا، جس کے تحت وہ اپنے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں اور اپنے مشترکہ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اب ہمیں اپنی طاقت اور حکمت سے ایک ایسا نظام بنانا ہوگا جس سے ہمارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل حاصل ہو۔ باب 66 اکرم کا نیا عہد۔ اکرم نے اپنے فیصلے کی پختگی کو مزید بڑھانے کے لیے نئے عہد کا آغاز کیا۔ اس نے جنات اور انسانوں دونوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا نیا دستور مرتب کیا جس کے ذریعے دونوں قومیں اپنے مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام کر سکیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نیا اتحاد قائم کریں، جہاں ہم سب کا مشترکہ مقصد امن اور سکون ہو۔ اکرم نے یہ عہد کیا کہ جنات اور انسان دونوں کی طاقتیں اکٹھی کر کے ایک دوسرے کی حمایت کریں گے تاکہ اس حکمرانی کو مضبوط اور پائیدار بنایا جا سکے۔ باب 67 دشمنوں کی نئی سازشیں۔ دشمنوں نے اکرم کی کامیابی اور اتحاد کو دیکھتے ہوئے نئی سازشیں تیار کیں، جن کا مقصد جنات اور انسانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے اکرم کے دربار کے اندر غداری کی کوششیں کیں تاکہ اندرونی سازشوں سے دونوں قوموں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا سکے۔ اگر ہم اکرم کے اتحاد کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ دشمنوں نے جنات کے ایک طاقتور گروہ کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان انتشار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اکرم نے فوراً ان کے منصوبے کو بھانپ لیا اور ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ باب 68 اکرم کی حکمت اور دشمنوں کا شکار۔ اکرم نے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حکمت کو مزید نکھارا۔ اس نے جنات اور انسانوں کے درمیان ایک مکمل مشترکہ انٹیلی جنس سسٹم قائم کیا تاکہ دشمنوں کے منصوبوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ ہمیں اپنی مکمل طاقت اور حکمت سے دشمنوں کو شکست دینی ہے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے۔ اکرم نے اپنے مشیروں کو ہدایت دی۔ جنات اور انسانوں کے ایک مضبوط انٹیلی جنس نیٹ ورک نے دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا اور اکرم نے ان کا مؤثر مقابلہ کیا۔ باب 69 اکرم کی کامیابی اور دشمنوں کا آخری حملہ۔ دشمنوں نے اپنی تمام طاقتوں کو اکٹھا کیا اور اکرم کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس بار انہوں نے جنات کے کچھ دشمن گروہ اور انسانوں کے کچھ باغی رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ اکرم کو ایک شدید نقصان پہنچایا جا سکے۔ اگر ہم اکرم کی حکمرانی کو ختم کر دیں گے تو تمام دنیوں میں ہماری سلطنت کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ دشمنوں کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اکرم کی فوج نے چند لمحوں کے لیے پسپائی اختیار کی، لیکن اکرم نے ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی تیار کی اور اپنے لوگوں کو ایک نئی توانائی کے ساتھ میدان میں اتارا۔ باب 70 دشمنوں کی شکست اور اکرم کی فتح۔ اکرم نے اپنی حکمت، قوت اور اتحاد کے ذریعے دشمنوں کا آخری حملہ ناکام بنا دیا۔ جنات اور انسانوں کے اتحاد نے دشمنوں کو میدان جنگ میں مکمل شکست دے دی اور اکرم کی حکمرانی ایک بار پھر مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ ہم نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ دشمنوں کو شکست دے کر ہم نے اپنے مستقبل کو محفوظ بنایا۔ اکرم کی حکمرانی میں امن، سکون اور استحکام واپس آ گیا اور جنات و انسانوں کے درمیان ایک نیا اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کے ذریعے دونوں قوموں نے نئے عہد کا آغاز کیا،
جہاں وہ اپنی طاقت اور حکمت کو اکٹھا کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہتر دنیا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارا مقصد صرف اپنی حکمرانی کو برقرار رکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی دنیا بنانا ہے جہاں امن اور محبت ہو اور ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل ہوں۔